ساتھیو، آج کا جو سچا واقعہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ ایک عدیم المثال ہے۔ اگر اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہو تو ہو سکتی ہے اور ہے، اس کے علاوہ میری نظر میں کوئی اور مثال نہیں ہے کہ کوئی شخص آگ میں ڈالا گیا اور زندہ بچ کر کے نکل آیا۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے، اور دوسرے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہے جو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ نے اسے چھوا تک نہیں، وہ صحیح سلامت آگ سے باہر آ گیا۔ یہ ہیں مشہور تابعی حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، یمن کے رہنے والے تھے۔ عہد نبوی میں تو مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یمن کی طرف حضرت معاذ بن جبل کو، ابو موسیٰ اشعری کو دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا۔ اس سے پہلے یمن کی طرف حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی اور دوسرے لوگ بھی دعوت کے لیے جا چکے ہیں۔ تو انہی دنوں میں حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ مسلمان ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ابھی نہیں پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں دو عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں اس دنیا میں، ایک یمن میں اور دوسرا یمامہ میں۔ یعنی یمامہ کے ایک شخص مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یمن کے ایک شخص اسود، جس کا نام اسود بن قیس العنسی یا العنسی بنی انس کا رہنے والا تھا، ایک قبیلے کا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور یہ دونوں نبوت کے دعوے میں ظاہر بات ہے یقیناً جھوٹے تھے، لیکن اللہ کی آزمائش یہ کہ چونکہ دونوں بڑے ہوشیار تھے، بڑے چرب زبان تھے، بڑا انہیں اپنی قوم میں مقام حاصل تھا، اور لوگوں کو اپنی باتوں میں منا لیا کرتے تھے، اس لیے ان کا اثر زیادہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے متبع بن گئے، اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو اسود عنسی نے جب دعویٰ کیا تو اس کی قوم اور قوم کے جو ارد گرد لوگ رہا کرتے تھے اسے ان لوگوں نے نبی مان لیا۔ ایک لمبا قصہ ہے اس کی نبوت کا کہ ذکر کا، اور وہ کیسے ہلاک ہوا اور مسلمانوں کو اس سے کیا کیا نقصان، کیا ضرر پہنچے، لیکن جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو جو لوگ کمزور ایمان والے تھے وہ تو اس کے تابع ہو گئے، البتہ بہت سے لوگ جو سچے مسلمان تھے وہ اس کی بات قبول نہیں کیے۔ انہی میں حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ بھی تھے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ جب اس پر ایمان نہیں لے آئے تو اس کی مخالفت بھی کرنے لگے، لوگوں کو سمجھانے لگے، لوگوں کو بتانے لگے کہ آخری نبی اور حقیقی اور سچے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو جس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایسے جتنے ہی بڑے اور ظالم لوگ رہا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بلواتے ہیں، چنانچہ اس نے بھی حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو اپنے پاس بلوایا، اور بلوا کر کے ان سے کہتا ہے کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا کہ یقیناً میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا تم میری نبوت کی گواہی دیتے ہو، مجھے نبی مانتے ہو؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں کچھ سن نہیں رہا ہوں۔
تمہاری بات میرے کان میں نہیں پڑی، میرے کان بہرے ہو گئے، میں سن نہیں پا رہا ہوں۔ اس نے کہا عجیب۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ساری دنیا کے لوگوں پر آپ کی اطاعت اور اتباع واجب ہے۔ اس نے کہا کیا تم ہمیں نبی مانتے ہو؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں تمہاری بات سن نہیں رہا ہوں۔ واللہ عالم، یہ اللہ کا ان کے اوپر کرنا کرامت تھی کہ ان کی بات ان کے کان میں پڑتی ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا کہ اس قسم کے غلط کلمات ان کے کان میں پڑے ہی نہیں، یا ان لوگوں نے انہوں نے سننا نہیں چاہا کہ میں سننا نہیں چاہتا، لیکن بات یہی انہوں نے کہی کہ میں تمہاری بات سن نہیں پا رہا ہوں۔ علی کل حال جب 2-3 بار ایسے کیا تو جانتے ہیں ظالموں کا آخری نتیجہ کیا ہوتا، آخری حربہ کیا ہوتا ہے؟ ظالموں کا آخری حربہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو یا تو جیل میں ڈال دے یا تو قتل کر دے۔ اب حضرت ابو مسلم خولانی کو جیل میں ڈالتا تو بھی بات نہ بنتی، اس لیے کہ وہ جیل میں لوگوں کو دعوت دیتے اور وہاں سے اپنا دعوت کا کام کرتے۔ لہذا اس نے کہا کہ اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لے آتے ہو تو میں تمہیں آگ میں ڈال دوں گا، آگ میں جلا دوں گا۔ حضرت مسلم خولانی رحمہ اللہ نے کہا کہ آخرت کی آگ سے تو میں بچ جاؤں گا کہ نہیں بچوں گا؟ اس طرح سے آخرت کی آگ دنیا کے آگ کے مقابلے میں کہیں تیز ہے۔ چنانچہ اب اس سلسلے میں روایات بڑی مختلف ہیں، بعض لوگوں نے بڑے مبالغات سے کام لیے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے کافی لکڑی جمع کی، اور جب لکڑی کافی اکٹھا ہو گئی تو اس نے اپنے ہرکاروں سے کہا کہ انہیں آگ میں ڈال دیا جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ اور پیر میں بیڑی اور ہتکڑی پہنا دی گئی تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ چنانچہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب لوگ تو جس انتظار میں تھے آپ لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن دیکھتے کیا ہیں کہ جب آگ کے الاؤ بجھتے ہیں تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ اسی انگاروں پر چل کر کے باہر آ جا رہے ہیں۔ آگ نے ان کے جسم کے کسی حصے کو چھوا تک نہیں۔ جب وہ باہر آ گئے تو حضرت اسود کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ اب اسود کے جو مریدین تھے ان کے اوپر یہ غلط اثر پڑنے لگا کہ اس کا مطلب یقیناً یہ جھوٹا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ابو مسلم خولانی سچے ہیں، تبھی تو آگ نے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اب اس کا اثر برا پڑنے لگا تو اس کے خاص جو مریدین تھے، جانتے ہیں کہ مثل مشہور ہے پیرا نمی پرند مریدہ می پرانند، پوری پیر اڑتے نہیں ہے، مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں۔ تو جو اس کے نالائق قسم کے متبعین تھے ان لوگوں نے کہا کہ خیر اسی میں ہے کہ اس شخص کو اب آپ تو جلا نہیں پائیں گے، اور یہ اس نے ثابت کر دیا یہ کہ آپ نہیں جلا سکتے، لہذا اب اسے یمن میں نہ رہنے دیجیے، اسے یمن سے باہر کر دیجیے، ورنہ آپ کے لیے آپ کے خلاف ایک بڑا محاذ تیار ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے ابو مسلم خولانی سے کہا کہ ٹھیک ہے تو ہمارے اس علاقے سے نکل جاؤ۔ ابو مسلم خولانی تو چاہتے ہی تھے، چنانچہ رضی اللہ عنہ وہ وہاں سے اپنی سواری پر بیٹھے اور مدینہ منورہ کا راستہ لیا۔ چند دن طے کر لینے کے بعد جب وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو اس وقت چند دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے۔ البتہ مسلمانوں میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اسود عنسی ظالم نے ایک مسلمان کو آگ میں ڈال دیا ہے، لیکن یہ خبر نہیں پہنچی تھی کہ وہ بچ گئے ہیں۔ یہ خبر نہیں پہنچی، یہ خبر تو پہنچی تھی کہ ہاں اس نے ایک مسلمان کو آگ میں جلا دیا ہے۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ پہنچے
مدینہ منورہ مسجد کے سامنے اپنی اونٹنی بیٹھائی اور مسجد میں جا کر کے ایک خمبے کے پیچھے، ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ آخر یہ مسجد میں تھے، دور سے کہ آخر یہ کون ہے، اجنبی آدمی لگ رہا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے۔ چنانچہ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، اجنبی سے لگ رہے ہیں آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یمن کا ایک باشندہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور آپ کی طرف ہجرت کرنا چاہا، لیکن ملاقات آپ سے نہیں ہو سکی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا حال ہے جسے اس کذاب اور ظالم نے آگ میں ڈال دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو آگ سے بچ کر کے نکل آیا۔ کہا آگ سے بچ کر کے نکل آیا؟ کہا ہاں، وہ عبداللہ ابن ثوب ان کا نام تھا، عبداللہ بن ثوب ان کا نام تھا، اور آگ سے بچ کر کے نکل آئے۔ کہا آگ سے بچ کر کے نکل آئے؟ کہا کہ وہ کون ہیں؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بڑی فراست عطا فرمائی تھی، وہ ملہم تھے، وہ محدث تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتے۔ حضرت عمر کو شبہ ہوا کہیں یہ وہی تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، کہیں وہ شخص آپ ہی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ ان سے چمٹ گئے، ان کے سر کا بوسہ لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بڑے مقام سے نوازا ہے۔ اسی وقت ان کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ہیں، ابو مسلم خولانی کو حضرت عمر نے یہاں بیٹھایا اور ادھر اپنے بیٹھ گئے، یعنی اپنے اور صدیق کے درمیان میں ابو مسلم خولانی کو بیٹھایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا قصہ بیان کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من صنع بہ کما صنع بابراہیم خلیل الرحمن۔ اس اللہ کا شکر ہے کہ مرنے سے قبل مجھے امت محمدیہ کے اس فرد کا دیدار کرا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے امت محمدیہ کے اس فرد کا دیدار کرا دیا جس کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا آگ میں ڈال دینے کا جو معاملہ ابراہیم خلیل الرحمن کے ساتھ کیا تھا، اور جس طرح سے اللہ نے ابراہیم خلیل الرحمن کو بچا لیا ایسے اسے بھی بچا لیا تھا۔ ساتھیو، یہ ایک قصہ ہے، اور اگر سچا قصہ نہ ہوتا، کبار علماء اسے سچا نہ کہے ہوتے، تو میں اس قسم کے قصے بیان کرنے کا قائل نہیں ہوں جو اسے عجیب و غریب چیزوں پر مشتمل ہوں۔ حتیٰ کہ متاخرین میں علامہ البانی رحمہ اللہ کی زبانی بعض چینلوں پر ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ قصہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ امام ابن کثیر بھی البدایہ والنہایہ میں بھی اسے نقل کرتے ہیں۔ تو ساتھیو، یہ ایک عجیب و غریب قصہ ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، الا یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو لے لیا جائے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز، آخر حضرت ابو مسلم خولانی ہیں کون کہ اللہ نے انہیں اتنا اونچا مقام دیا ہے؟ اتنا اونچا مقام یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو دیکھیے، حضرت ابو مسلم خولانی اپنے اسی کنیت سے مشہور ہیں۔ ان کا نام عبداللہ ابن ثوب بتایا جاتا ہے۔ انہیں علماء سید التابعین، زاہد العصر اور حکیم ہذہ الامہ کے القاب سے علماء نوازتے ہیں، اور یہ لکھا ہے ان کے بارے میں، وہ بڑے ہی اللہ والے، صاف دل اور صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی کرامت کے
اور بھی کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں ہیں جو میں یہاں ابھی نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے اور وقت درکار ہے، لیکن یہی واقعہ شاید اس سے بڑی کرامت اور کوئی دوسرے نہیں ہو سکتی۔ البتہ ان کی زاہدانہ زندگی سے متعلق ایک دلچسپ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے کہ ایک بار ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج گھوڑ دوڑ میں فلاں شخص سبقت لے گیا، فلاں شخص آگے بڑھ گیا، اس لیے کہ جانتے ہیں گھوڑ دوڑ، یہ سواری، یہ چند ایسی باتیں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کھیل، حتیٰ کہ اس پر انعامی مقابلہ کی بھی اجازت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسلمان چونکہ یہ جہاد میں کام آتی تھی یہ چیزیں، اس لیے اس کی مشق کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے اپنے گھوڑے کو بڑھانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو آ کر کے اس شخص نے کہا کہ آج فلاں شخص کا گھوڑا سب سے آگے نکل گیا۔ کہا کہ چھوڑو، سب سے آگے نکلنے والا تو میں ہوں۔ عجیب، آپ نے کہا ریس کورس میں آپ نے حصہ لیا، آپ نے کہا کس مقابلہ میں شریک ہوئے؟ کہا کہ میں رات کے آخری حصے میں داریا، یہ شام کا ایک شہر ہے، داریا سے نکلا اور مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوا۔ یہ تمہاری جو مسجد ہے، اس مسجد میں سب سے پہلے میں داخل ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے آگے بڑھ جانے والا میں ہوں۔ یعنی یہ دنیا کا کام ہے، آخرت کے کام میں انسان کو سبقت دے جانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تھے حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے بار صحابہ سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں، ان کے بہت سے شاگرد ہیں۔ شام میں ان کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ان کی وفات ہے۔ بعض لوگ اور بعد میں نقل کرتے ہیں، لیکن راجح یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ حتیٰ کہ جنگ جمل وغیرہ کے اندر بھی یہ شریک ہوئے تھے، واللہ عالم۔ دوسرا فائدہ یہ ساتھیوں کہ دین پر استقامت یہ بڑی اہم چیز ہے، اور دین پر استقامت کی یہ جو مثال ہے، اور بھی مثالیں ہیں کہ آگ میں ڈالا گیا لیکن وہ لوگ ثابت قدم رہے، اللہ نے اونچا مقام دیا لیکن وہ جل کر کے راکھ ہو گئے۔ جیسے اصحاب اخدود کا واقعہ ہے، بڑا مشہور ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کا واقعہ ہے صحیح ابن حبان وغیرہ میں۔ لیکن ایسا واقعہ کہ مثال قائم کر دی کہ آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے اسے کچھ نقصان نہیں پہنچایا، یہ ایسی استقامت کی مثال کم دکھائی دیتی ہے۔ تیسرا فائدہ ساتھیوں، یہ واقعہ ہم نے کیوں رکھا ہے آج؟ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آج یہ مسلمانوں کے خلاف یہ چاروں طرف سے ظالم لوگ کیوں دوڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ جاری رہی ہے، کم یا زیادہ ہمیشہ یہ چلتا رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ ہمیشہ باطل طاقتیں، باطل گروہ اہل حق کو تنگ کرتا رہا ہے، حتیٰ کہ اپنی بات منوانے پر ضد کرتا رہا ہے، اپنی راگ الاپنے پر مجبور کرتا رہا ہے، اور آج بھی باطل پرست لوگ مسلمانوں کو اسی طریقے سے تنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی کچھ کہے، کوئی شری رام کا نعرہ لگواتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اہل اسلام کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تعجب یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں سے بزدل بن جائیں اور ان چیزوں کے سامنے مجبوری ظاہر کریں اور بزدلی ظاہر کریں اور اپنے کو چھپانا شروع کر دیں۔ یہ تعجب ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنی چاہیے اور کبھی بھی ان کی باتیں قبول نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھا فائدہ ذرا غور کریں گے، یہ ایمان کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن کی بندوں کی مدد کے لیے، اپنے مومن بندوں کی مدد کے لیے قانون قدرت کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ قانون قدرت جو ہے، آگ جلاتی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ آگ سے اس کی اس قدرت کو چھین لیتا ہے. پانی ڈبوتا ہے لیکن پانی سے ڈبونے کی صفت کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے اپنے مومن بندوں کی مدد کے لیے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور ان کے ساتھ ہوا. آگ کا کام جلا دینا ہے لیکن آگ انہیں نہیں جلائی. اور انہی کے بعد واقعات جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایک بار یہ جہاد پر جا رہے تھے, کوئی سواری نہیں تھی, اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے پیچھے چلو پانی کے اوپر, اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے نکل گئے. کہتے ہیں ان کے گھوڑے کے پیر تک بھی پانی نہیں پہنچا, بلکہ انہوں نے یہ کہا اگر کسی کا کوئی سامان پانی میں گر گیا ہے تو مجھ سے کہو, میں لے کر کے آتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے, اور اس مدد کے اندر بسا اوقات اللہ تعالیٰ قانون قدرت کے اندر بھی تبدیلی کرتا ہے. ایسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے, وہ میں کبھی آپ کے سامنے رکھوں گا. سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم البتہ ضرور بالضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے, اور ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے, رسولوں پر جو ایمان لے آئے ہیں, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پانچواں فائدہ ساتھیوں, ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کا یہ عمل عظیمت پر مبنی ہے جو بہتر اور لائق تعریف ہے. البتہ یہ بات واضح کر دوں, یہ مسئلہ کہ یہ بھی جائز ہے کہ دشمن اگر کسی کو کفر پر مجبور کرے, اسے مارنے کی دھمکی دے, لوٹنے کی دھمکی دے, عزت کو اس کی پامال کرے, تو اپنی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر کلمہ کفر ادا کر سکتا ہے. لیکن ادا نہ کرے تو یہ اس کی بڑی ہمت ہے. لیکن اگر کوئی بہت مجبوری ایسی آ جائے اور اس میں بڑی مصلحت ہو مسلمانوں کی, تو ایسا کر سکتا ہے. جیسا کہ سیرت نبوی میں بھی اس کی مثال ملتی ہے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج تو میں ہلاک ہو گیا. کہا وہ کیا؟ کہا کہ مشرکین نے مجھے اتنی اذیت, اتنی تکلیف پہنچائی, اس لیے جانتے ہیں آل یاسر کے اوپر بہت ظلم ڈھایا گیا ہے, اتنی تکلیف پہنچائی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا, اور وہ جو کچھ ہم سے کہلوانا چاہتے تھے وہ ہم نے کہہ دیا. آپ نے فرمایا تمہارا دل کیا تھا؟ کہا دل تو میرا مطمئن ہے کہ وہ غلط ہے اور آپ سچے ہیں. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے, اگر دوبارہ ایسے تمہیں کرے تو پھر دوبارہ کرنا. اور اس پر سورہ الرعد نہیں بلکہ سورہ النحل کی وہ آیت نازل ہوئی ہے, من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور چھٹا فائدہ بلکہ آخری فائدہ ساتھیوں, ایسے موقع پر اگر کوئی قتل کر دیا جائے تو وہ شہید شمار ہوگا, بلکہ شہید نہیں بڑے شہیدوں میں شمار ہوگا. اگر اس کو ظلماً قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ بڑے شہیدوں میں شمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سید الشہداء, سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے, مستدرک حاکم میں, سید الشہداء وہ شخص ہے, حمزہ ابن عبد المطلب ہیں, اور وہ شخص ہے کہ جو کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہوا اور اسے ظلم سے روکنا چاہا, اس کے ظلم کو واضح کرنا چاہا, اور اس نے اسے قتل کر دیا, تو وہ سید الشہداء ہوگا. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ظالم اس طریقے سے قتل کر دیتا ہے تو اس کو شہادت کا بڑا اونچا مقام مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر چیز کی حفاظت فرمائے اور اسے امتحان میں ثابت قدم رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089595707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے.
तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawah.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।